समाज में रोज़ाना कई किस्म के मसाइल, कई प्रॉब्लम्स हमें देखने मिल रहे हैं और आजकल इसका प्रमाण, इसका पैमाना, इसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। ख़ास तौर पे घरेलू हिंसा, घरेलू तनाज़ात और मियाँ बीवी में जो रोज़ाना होने वाले मामूली बात पर झगड़े हैं, इसको लेकर माशरे में, समाज में कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसका हल ज़रूरी है। इससे पहले भी कई कोशिशें हो चुकी है, लेकिन एक मज़बूत क़दम के साथ, एक सही क़दम के साथ और मुनासिब इक़दामात उठाते हुए एक कोशिश, एक काविश ज़रूरी थी, जिसे बीड़ में मौलाना अब्दुल बाक़ी हुसामी ने इसको समझते हुए एक बेहतरीन निसाब, एक सिलेबस इसके लिए तैयार किया, ताकि इसके ज़रिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग हो सके, एक प्रशिक्षण हो सके और इस तरबियत से गुज़रने के बाद घर में जो है खुशी आए और घर जो है वाक़तन एक जन्नत बने। तो घर बने जन्नत, इस टॉपिक के साथ, इस उन्वान के साथ मौलाना अब्दुल बाक़ी हुसामी, जो बीड़ ज़िले की एक नामवर शख्सियत है और दिग्गज जो है तो हमारे बड़े उलमाए दीन में माने जाते हैं, तो इन्होंने बीड़ शहर के जमज़म कॉलोनी में, जहाँ उनका स्कूल चलता है, इस स्कूल में इस सिलेबस को, इस ट्रेनिंग को शुरू किया है। हम आज इस मौके पर, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं घर बने जन्नत, इस बोर्ड के सामने जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने सरकार एक्सप्रेस की जानिब से मौलाना अब्दुल बाक़ी हुसामी साहब का ख़ास वक्त लिया है कि वो इस बारे में हमें जानकारी दे और समाज के जो लोग इस प्रशिक्षण से, इस तरबियत से जुड़ना चाहते हैं और अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। मौलाना अब्दुल बाक़ी हुसामी साहब, आपका सरकार एक्सप्रेस में इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि घर बने जन्नत, ये कंसेप्ट क्या है, ये तस्वुर क्या है और आपके जहन में क्यों आया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार एक्सप्रेस के चीफ़ का, जनाब सिराज सर का और उनकी टीम का, कि उन्होंने आज हमें इस बात का मौका दिया है कि हम हमारे इस फाउंडेशन, जो हुसामी फाउंडेशन है, और इसके तहत हम जो कोर्सेस चला रहे हैं उसकी तफसीलात बतलाने का, अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। दरअसल बात यह है कि अक्सर समाज के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और क्योंकि मेरा मामला भी है कि मैं ज़माने से कई अलग अलग नौइयत के काम कर रहा हूँ, खुसूसियत के साथ मैं दारुल क़ज़ा, जो इमारत शरिया औरंगाबाद का है, हमारे पास उसकी ब्रांच है, शाख है, जहाँ तकरीबन 15 सालों से हम लोग उसके अंदर लोगों के तलाक़ और खुला के मामलात को सुलझाते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एक बात का एहसास हो रहा था कि हम तलाक़ के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से किसी का घर तो तोड़ दे रहे हैं, लेकिन जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है। जब इसको बहुत सोचा गया, लॉकडाउन के अंदर भी ऐसे वाक़यात हुए कि मामूली वजूहात पर और मामूली रीज़न पर लोगों ने अपने आप को अलहदा कर दिया और बाद में फिर पशेमान और परेशान होते रहे। तो ये सोचा गया कि इसका हल क्या है। तो इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा हल है और कुरान हदीस इसके मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारने के, और आप अलैहिस्सलाम की सारी सीरत इससे भरी पड़ी है कि उन उसूलों को अगर भी अपनाता है मुसलमान, तो ज़िंदगी में अमन, चैन, सुकून और हमारा घर जन्नत बनता है। तो फ़ौरन से जहन में बात आई कि घर बने जन्नत के उन्वान के तहत एक निसाब तैयार किया जाए। तो बहुत सोचा गया कि भाई 6 महीने का निसाब हो, 4 महीने का हो, 3 महीने का हो, लेकिन सोचा कि इतना वक्त लोगों के पास कहाँ है, तो मुख्तसर तौर पर 1 महीने का निसाब तैयार किया गया और रोज़ाना 1.5 घंटा हम उसको देंगे। तो सोच रहा था कि 6 महीने का निसाब हो, फिर 4 महीने का, 3 महीने का, 45 दिन का, लेकिन कई लोगों से राय मशवरा करने के बाद एक बात जहन में आई कि शॉर्ट होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए और मज़बूत होना चाहिए। तो फिर 1 महीने का निसाब बनाया और उसके अंदर क्या क्या देना चाहिए, तो बहुत अहम चीज़ें उसके अंदर सर ली गई है हम लोगों ने। और ये वाक़तन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कि जिनके घरों में झगड़े हैं, बल्कि ये जहन से क्लियर निकाल दे कि घर, जिनके घरों में झगड़ा हो रहा है, जिनके घर में इंतशार हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, मोहब्बत भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और अपने घर में वाक़तन एक ऐसा माहौल बनाकर अपनी नस्लों को बेहतरीन तरबियत देना चाहता है, तो वो ये कोर्स को सीख लेगा तो इंशाअल्लाह वो सारी खूबियाँ उसके अंदर आ सकती है। तो ख़ास तौर से मैंने उसके अंदर इस बात को लिया है कि ज़रूरी दीन का इल्म जो एक मुसलमान को होना चाहिए था, वो भी मुख्तसर तौर पर दिया जाएगा।
اور ازدواجی زندگی کے بہترین اصول جو قرآن حدیث میں اور آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو ملتے ہیں اور ہمارے اسلاف نے جس ڈھنگ کے ساتھ اس کو اپنی کتابوں کے اندر پرویا ہے، تو 6 مہینوں کی بڑی محنت کے بعد میں نے ان ساری چیزوں کو نوٹس کی شکل میں نکال کر اس کو تیار کر کے ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جو آئیں گے ان کو سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا، اس کے ذریعے سے ان کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایک چیز وہ لیا، اور لڑکوں کے اندر تجارت کے اعتبار سے ٹیکنیک بتانے کے لیے وہ بھی چیز اس کے اندر رکھی ہے، اور ڈپریشن، مایوسی اور گھبراہٹ اس قسم کے جو بیماریاں لوگوں میں ہوتی ہیں اس کا بھی علاج کے لیے کچھ مختصر پلان ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اور ہماری ماں بہنوں کے لیے تو ماشاءاللہ یعنی ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے پکانے کا بھی ان کو تھوڑا سا معاملہ لیا، کیونکہ بہت سارے گھروں کے جھگڑے ایسے ہمارے پاس، نمک زیادہ ہو گیا، مرچی کم ہو گئی، یا روٹی ٹیڑھی آ گئی ہے، اس پر بھی واقعتاً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہم سوچا کہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو وہ بھی ہم سلیقے سے پکانا سکھا دیں گے۔ آج ہوٹلیں اور ڈھابے آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، گھر کا کھانا چھوڑ کر اپنی گاڑی محنت کی کمائی لوگ ہوٹلوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں اچھا کھانا بن جائے گا، ہائیجینک طور پر بنے گا، ہماری ماں بہنیں بنائیں گی تو انشاءاللہ گھر بھی سکون والا بنے گا، اور گھر لائنی جو خرچ ہو رہا تھا اس سے بھی گھر کے اخراجات میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری کل ملا کے ایک بہت ہی اچھے انداز سے، اور ہم نے برین جیم کے اندر بھی عورتوں کے اندر رکھا ہے کہ ان کا ذہنی نشو و نما ترقی کرے، اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے۔ کل ملا کے بہت سارے اچھے کنٹینٹ ہم اس پروگرام کے اندر ڈالے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ صرف ایک پروفیشنل طور پر نہیں، بلکہ ہمارے اس کے ساتھ احساس جڑے ہوئے ہیں، جذبات جڑے ہوئے ہیں، درد جڑا ہوا ہے، اور ایک کوششیں جڑی ہے، اور اللہ سے مانگ کر، بڑے لوگوں سے مشورہ کر کے، اکابرین کی توجہ کے ساتھ ہم اس کام کو کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں بیڑ کے تمام باشندگان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو ایک اچھا بنانے کے لیے، اور اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے، اور تمہاری گود کی نسلوں کو ایک دم اسلام کا سپاہی بنانے کے لیے، اور تمہارا اطاعت اور فرما بردار بنانے کے لیے تم اگر یہ کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ تمہاری نسلیں جو تمہاری گود کے اندر پرورش پا رہی وہ بہترین دنیا میں اسلام کا اور ملک کا نام روشن کرنے والی بنیں گی۔ یہی میرے ذہن میں جذبات تھے، اس بنیاد پر میں نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ یہ کورس کب سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا رہے گی، ٹائم ٹیبل کیا ہے اس کا؟ ماشاءاللہ اس کے داخلوں کا آغاز تو، ایڈمیشن کا آغاز تو ہو چکا ہے، اور 21 تاریخ سے ہم لوگوں نے آغاز کیا داخلوں کا، اور 1 تاریخ یعنی 1 جولائی سے انشاءاللہ تعلیم شروع ہو جائے گی، یہ کورس کی ٹریننگ شروع ہو جائیں گی، اور صبح 7:30 سے لے کر 9 تک 1.5 گھنٹے کا کورس رہے گا، روزانہ 1.5 گھنٹہ رہے گا، اور دوپہر میں 3 سے 4:30 تک رہے گا۔ ان دونوں اوقات میں کہ جس کو جو سہولت ہے، لڑکے الگ اور لڑکیاں الگ ان کورس میں آ سکتے ہیں۔ شادی شدہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اور غیر شادی شدہ بھی جن کی عنقریب ہونے والی یا ہونے والی ہے، ایسے لوگ بھی اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، بات ایڈمیشن کی ہو رہی ہے، تو جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، جڑنا چاہتے ہیں اس کلاس سے، اس تربیت سے، تو ان کے لیے کیا پروسیس کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے۔ روزانہ یہاں پر اس سینٹر کے اندر، حسامی فاؤنڈیشن کے اندر، صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہاں پر ایڈمیشن کرنے والی ٹیم موجود رہتی ہے، اور اس کا جو 1 مہینے کا خرچ ہے 2500 روپے رکھا گیا ہے۔ آدھار کارڈ کی زیراکس اور 2500 روپے لائیں، اور 1 تاریخ سے انشاءاللہ کلاسز کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھا مولانا، گھر بنے جنت، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کنسیپٹ آپ جو ہے تو سماج میں لے کر آ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ آپ نے جو برین جم رکھا ہوا ہے، اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کو؟ برین جم کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ مستورات کو، یعنی عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو بہت جلد غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، اور وہ غصے کے اندر یعنی ایسے قدم اٹھاتے ہیں جو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ بچوں پر، گھر والوں پر، کبھی ساس پر، کبھی پتہ نہیں کس پر بھی نکل سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ برین جم کے اندر ان کے غصہ، ان کی اندر اطمینان، ان کے اندر سوچ، ان کے اندر ایک اچھی کیفیت، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، برین جم کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اچھا، خاص پکوان بنانے کا طریقہ یہ شامل کرنے کا کیوں خیال آیا آپ کو؟ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا، خاص پکوان اس لیے کہ بہت ساری ہوٹلیں بہت آباد ہوتے چلے جا رہی، ٹھیک ہے ان کا معاملہ ہے، لیکن اکثر لوگ اپنے گھر کے کھانوں کی شکایت کرتے ہیں، ہماری گھر والوں کو کھانا بنانا نہیں آتا، اور ہمارے گھر والوں کو اس طرح کے معاملات نہیں آتے، تو ہم سوچے کہ ماشاءاللہ اچھی ڈشیں ان کو بنانا سکھائیں گے تاکہ ان کے گھر کے تمام افراد خوش ہو جائے، اور ان کے بچوں کو بھی اچھا کھانا ملے، اور گھر والوں کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے۔ اس وجہ سے اسپیشل ڈشیں ان کو، ہر کھانا نہیں سکھایا جائے گا بلکہ اسپیشل ڈشیں جو گھر کی رونق کو اور مہمانوں کو جو ہے تو عزت بخشتی ہے، ایسی ڈشیں سکھائی جائیں گی انشاءاللہ۔
جی مولانا، تمام تر تفصیلات تو آپ نے ابھی دی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ بیڑ ضلع کے عوام کے لیے، خاص طور پہ بیڑ شہر کے لوگوں کے لیے آپ مختصراً اور کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو لوگ آپ سرکار ایکسپریس کو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ میرا جو پروجیکٹ ہے، تمام پروجیکٹ سے زیادہ اس پروجیکٹ میں میں اپنی توانائی اور اپنے درد کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور میں بیڑ کے تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو اتنا عام کریں کہ کسی کے بھی نکاح کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے وہ ضرور یہ بنا لے کہ ہم کو اس کورس کو کرانا ہے۔ آپ اپنی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، جوڑے 50 دے رہے ہیں، مہندی کے اندر خرچ کر رہے ہیں اور میک اپ کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سارے خرچوں کو ایک دن حسین بننے کے لیے 10,000 روپے کا لوگ میک اپ کر رہے ہیں، ایک دن حسین بننے کے لیے 5,000 کی مہندی لگا رہے ہیں، اور ایک جوڑا جو شادی کا ہوتا ہے لاکھ روپے کا لوگ لگا رہے ہیں، ایک دن اچھا دکھنے کے لیے آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے، آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے جنت بن جائے۔ اس لیے تمام کے تمام لوگ اس کو کوئی الگ نظریے سے نہ دیکھتے ہوئے اس کورس کو کر لیں گے تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ اسلامی تعلیمات ان کے زندگی کو چار چاند لگا سکتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ان کی حسین بنا سکتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سرکار کا یہ چینل دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو خوب زیادہ لوگوں میں عام کریں اور لوگوں کو اس کی طرف لا کر اپنی زندگی کو بنانے کی فکر دلائے۔ جزاک اللہ، یہی پیغام میرا سرکار چینل کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ناظرین کو بھی اور اس چینل والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی مولانا، جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ گھر بنے جنت، یہ تصور واقعتاً ہر گھر میں پہنچے اور ہر گھر جو ہے جنت بنے، اور مولانا عبدالباقی حسامی کی کاوشیں ثمر آور ہو، اس امید کے ساتھ ہم آج کے اس انٹرویو کو مکمل کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔